بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جم غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا کیا تم ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی بھی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخے کیمیا عطا کیا ہے، سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہ
गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, सीने पे पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्न आस कहते हैं, जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा न सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी?
ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کسی نے کتنا ستائے, کوئی کتنی تکلیف پہنچائے, کاروبار کتنا اجڑ جائے, کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے, کچھ نہیں. اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں. کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں, زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے, ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے. اس کے چیخنے کی آواز تم سنو, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی, پیر کی, چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے, تڑپ نہ سکے, بے چین نہ ہو سکے. اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں, شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں, اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں, اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہے. مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتہ چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے, جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے, جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں, یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی. لیکن اب سننا مسلمانوں, میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی, فرماتے سورہ یاسین پڑھو. اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی, تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس قرآن کی برکت سے, جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے, اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں. اور پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا, توجہ کریں, قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے, دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے. جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے, اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو. قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو. آپ یہ جو سنتے ہیں نا, قرآن کو تھامنے والی قوم, اے بوریا نشین قوم, وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی, وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی, وہ قوم, اللہ اکبر, جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری, جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے, کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے. آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, قرآن تھام لو, قرآن پکڑ لو. صرف تیجے, دسویں, 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں, بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ, اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں. کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو, کم سے کم ایک صفحہ پڑھو, اور صرف اس لیے نہیں, تلاوت کی نیت سے نہیں, یہ بات یاد رکھنا, صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل, فخر الاماثل, علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف, آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, وہ تفسیر بھی پڑھو, بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے, اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو. آپ سے پوچھتا ہوں, جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے, جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں
میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو، انشاءاللہ جو ہے وہ دشمن مغلوب ہوگا، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔ اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا، قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا، تعلیم قرآن کا انقلاب تھا۔ ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے، ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مکہ المکرمہ آئے۔ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے، اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں قرآن تھامنا ہے، قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، نہ عرب کی طرف بلایا، نہ عجم کی طرف بلایا، نہ سیاہی کی طرف بلایا، نہ سفیدی کی طرف بلایا۔ میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا، نہ قبیلے کی طرف بلایا، حضور نے قرآن کی طرف بلایا۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹیں، آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں، آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ، دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں، بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، مکے میں ہنگامہ تھا، مکے میں طوفان تھا۔ کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے، مکے کے وہ دشمن، وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے۔ ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے۔ یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا، اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ تو فیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا تو فیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے۔ کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو فیل ان کے قریب نہ جانا، جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا۔ تو فیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا۔ یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے، لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو۔ آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں، خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ مسلمان جوان
جو قرآن ہے لوگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو. ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان, کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی, بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں, ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا, وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا, اندھا. جو دنیا میں اندھا پیدا ہو, دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں تو جنت ہوگی, قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے, کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو, علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ٹائم نہیں ملتا. میں کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا, ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا, انجینئر بننے کا ٹائم ملا, وکیل بننے کا ٹائم ملا. واٹس ایپ سیکھا, بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے, چلائیں اچھی بات ہے, کوئی میں وہ نہیں کرتا, لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے, ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے, کوئی کام ہی نہیں. وہ بڑے بوڑھے, معاف کرنا, بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں, بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے, وہ اس پہ گھسے ہی رہتے. حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیا موبائل 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 کا نشہ جاری ہے, اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر. حضور کی باتیں ہو رہی ہے, موبائل میں ہے, موبائل لے کر کے کھڑے, موبائل لے کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو, جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, اس میں مل جائے گا, تم اپنا وقت ضائع کیوں کرے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے, تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو, آداب سیکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. عرض کیا کر رہا تھا, غلط پروپیگنڈا ہونے دو, قرآن سیکھو, قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو. اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا, قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا. قرآن تھام لو, سیکھ لو. اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے, 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو, اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے, یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے, تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو. ڈاکٹر بنو, ٹیچر بنو, انجینئر بنو, سب بنو, لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو, کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی. جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی, جو ڈگری قبر تک جائے گی. بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا, قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا. قرآن سے شوق پیدا کرو, قرآن سے ذوق پیدا کرو, اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا. آج نہیں آتا, آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا. قرآن آپ کو بڑا خوبصورت, اللہ کا کلام ہے میرے بھائی, اللہ کا کلام کیا چیز, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام ہے. یہ بات کہہ دوں, خدا سے اچھا کوئی نہیں, اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے, اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے.
لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا، جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا. کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ. میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے. طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں. توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں. کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے. اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں. کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن. میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے. کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے. تو میں کعبے کا طواف کر لوں. تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں. چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے. ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام. لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق. اللہ اکبر. اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے. اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ اکبر. اللہ جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے. یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی. میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا. آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں. طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے. میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر، نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھتے چلے جائیں. اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے. اللہ آئے کہاں سے لائے کلام. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا
الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى آلہ یتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. یہ رعنائیہ تو دیکھیں کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہے تو کیا کہے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے منہ میں سوا نہیں بلکہ جسم میں جان. لاؤ ردیف اور قافیے کی یہ رعنائیاں، لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں. قرآن کی رعنائیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال اللہ اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اختصار کی انتہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اللہ اور معنی کا حال یہ توجہ کرے کسی کے کلام میں اتنے معنی نہیں. توجہ ہے آپ کی جس کے رب کے کلام میں معنی. قرآن کا نزول بند ہو گیا، قرآن کا نزول بند ہو گیا، معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے معنی زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے حی و قیوم کا. ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو والعصر ان الانسان لفی خسر. لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے، الگ الگ معنی روز نے کوئی بن کے تو دیکھے اس گھر کا غلام. ایک بار حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت تھے. اس دن بیان یہ کیا والعصر زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ ہے. والعصر عصر عصر اس سے نماز عصر بھی ہے، وقت عصر بھی ہے، لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کئی تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا زمانے محبوب کی قسم. والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ. خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی. آقا فرماتے خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو لوگوں نے کہا کرنی سے کیا مراد؟ مطلب میرے زمانے سے کیا مراد؟ توجہ ہے آپ کی. عاشق اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرنی سے کیا مراد؟ قرنی سے کیا مراد؟ وہ حضور کا وصال ہو گیا زمانہ ختم کا نہیں. جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا، کیونکہ حضور نے عصری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا. کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا، قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی 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 جس میں قاف ہے، را ہے، نون ہے، یا ہے، مطلب اس میں بھی 4 حروف ہیں. قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو قرنی کا مطلب کیا؟ تو عشاق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد. توجہ کریں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد یہ صدیق کی قاف ہے. قرنی میں قاف، صدیق کی قاف ہے، را عمر کی را ہے، نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے. مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا. 4 یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ. قرنی. اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے. 4 یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے. اس لیے کہ جو 4 یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے. جو 4 یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے
اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. قرنی پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو. بہرحال تو عرض کر رہا تھا والعصر، زمانے محبوب کی قسم. اور فی ان الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے. توجہ کریں قرآن کی طرف، اور بھی تفاسیر ہے. یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن شبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے. ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے پڑھ دیں. تو جہاں سے کہے کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی. ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، وہ تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے. فرمایا پھر کیا کہا، ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے. وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے. وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضی مراد. 4 یار کی شان قرآن یوں بیان. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے 4 یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان. اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے. بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا وہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا. دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا. کیسا ہی تھا؟ کیسا تھا بتاؤں؟ آفاقہا گردیدم بہرے بتا ورزیدم. اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفاقہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پہ کر نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. یہ شان ہے. بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو. اللہ اللہ طفیل نے کہا یہ شان، یہ انداز، یہ ادائیں. اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی. آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا. دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھیں. کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے، زمانہ خرید لے. اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا. ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے. یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ اس کو مولانا جمیل الرحمان کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن ہے کیا جمال ہے. زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر، توجہ کریں، زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے. اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے. اگر خرام ناز کریں مکے
مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذل بلد، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے، اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت گیسوئے قرآن، تفسیر قرآن گیسویت، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی۔ کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو، آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی، اور کہتے روئے تو قرآن ماں، میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے۔ ایمات ہوئی ایمات ہوئی، آپ بھی ایمان ہے، آپ بھی ایمان ہے۔ اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ حال ماز الفابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں۔ فرمایا میں محمد ہوں۔ بھیا بیٹھو، تھوڑا ٹائم بچا لو، سردی کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورت کا خیال، اللہ عمر دراز دے آپ کو۔ تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے، کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں، حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے، لیکن میرا ٹائم بچا دو، جلدی ختم کرنا ہے، بہت دیر سے رہے۔ ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو یہ میری قوم کی وفاداری کی انتظار ہے، میرے دل کی گہرائی، آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے، اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے۔ جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے۔ کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں، آپ بھی محمد ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو۔ پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو۔ اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد آج نماز نہیں، سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھتا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور بیزار ہے، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا۔ ابھی تعبیر کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہ ہاں وقت نہیں فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان، بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو خوف کرو۔ یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے۔ ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے۔ نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے، اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا فرمایا۔ اور کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی، تو بہن نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی، تو فرمایا یہی تعلیم۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بیٹھا تھا، روزن میں ہے تو اس کی اپنی بات ہے، لیکن میری بات ہے، کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دیں۔ تو فیل قرآن سن کے مسلمان ہو۔ اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے ادھر۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دو۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کرنا، ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان
بغض پیدا ہو سکتا. صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں. تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں، ایسا ظلم نہ کرو. محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا. حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو. ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ. اللہ اکبر. ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت، لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں. ہائے ہائے. ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ایسے خوبصورت ہیں، ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے. میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے، لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا. بہرحال یہ الگ عنوان ہے. تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا. حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے. اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو، ہے ہر بات پیاری. فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا، اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں، لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو. اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتا چلا قرآن فاتح ہے، تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے، لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایمان لگتی ہے. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیں. ہاں اچھی طرح خیال رکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے. اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو، کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے، وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں، وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے، اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں، ان سے کسی سے نہیں پوچھنا، میں ذمہ دار ہوں. یہ بات یاد رکھو، اہل بیت سے خوب محبت کرو، ڈٹ کے کرو، بہت ٹوٹ کے کرو، بہت شدت سے کرو، محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس
اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا, تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب, اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں, اسی لیے تو بدنام ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے, کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو, اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں. اس لیے بے ادبی نہیں کرنا آپ کو میری طرف سے گزارش, ورنہ لعنت پڑے گی. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے, بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے, کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے, تو رسول اللہ کے اصحاب پاک, اس لیے تھوڑا خیال کرو, اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا, ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا. افراط اور تفریط مت کرو. صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے, نعرے حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے. میں نے کہا عقل سے کام لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی, بدعتیں رواج پانے لگی, اور اسلام میں غدار گھسنے لگے, اسلام کے غدار, اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے, تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو, تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے, علی کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے, اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے. ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ, نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر, نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار, اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا, تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے. ہاں, اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ. آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ, اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے. کیا ملنا ہے؟ ہاں, امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں, لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں, تیمور لنگ اچھے بھی کے برے, بادشاہوں کا حال یہی تھا, اچھے بھی کرتے برے, کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے. جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا, ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں, ہم کس کا ذمہ دار ہے, اس کے عمل کو نہیں کرتے. ہاں, تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا. اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں. بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو, ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں, احتیاط سے. اچھا بھی کیا برا بھی کیا, سب نے اللہ ماشاء اللہ, چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے. تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے, اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے. تیمور کا انتقال ہو گیا. تیمور لنگ کا نہیں, توجہ شاید آپ کی, سردی, ہاں سردی غالب نہ آ جائے, کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا.
ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی بیٹا؟ خون رسول ہے، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے۔ آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے، نبی کے خمیر سے آل رسول۔ بے دم یہی تو پانچ ہے۔ ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف، اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صحف گنچہائے قدس۔ جو کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتا ہے، ان سے کہنا اس کا مطلب بتا۔ پارہائے صوف غنچائے قدوس۔ اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی۔ سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف، اور میرے امام کے یہ دو مصرے ایک طرف، لیکن ہم غلو نہیں کرتے۔ پارہائے صحف، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہے۔ پارہائے صحف، علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس۔ پارہائے صحف گنچہائے قدوس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی۔ پھر اس میں جان احمد کی، جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان، اس پر تو بولوں گا ضرور۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے۔ میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں۔ کون کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت۔ کیا بات ہے میرے امام تیری، طوطی اصفہاں سن کلام رضا بے زباں بے زباں بے زباں۔ اے رضا جانے العادل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا۔ ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہمارے لیے فتاوی رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے، کوئی فتاوی رضویہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیبہ جان احمد کی، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، بس اتنا کہہ دوں ایک بات کہوں، جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی کا آخری جملہ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے آخری جملہ؟ بتائیں کیا بولتا ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں پتا؟ ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا، کیا بولتے ہیں؟
ارے کیا بات ہے یار، مطلب ساری لغت ختم ہے. یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات. ہائے ہائے بھائی، جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا کھانا کیسا بنا؟ کیا بات ہے. میرا بچہ کیسا لگا؟ ارے کیا بات ہے. بچی دیکھنے گئے تھے رشتے کے لیے، کیسی لگی؟ کیا بات. تاج محل دیکھا، کیسا لگا؟ کیا بات ہے. ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب ہدایت بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے، اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ہیں ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ مجدد متکلم مفسر دائی مدبر مفکر صوفی، اللہ اکبر، اپنے زمانے کا سرمد حسان الہند بلال ہند، یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا. لوگ کہتے ہیں اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا. میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری روح نکل جائے. کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں نے کہا کس کی؟ تو کہتے اس چمنستان کرم کی. چمنستان کی نہیں، تمہاری عقلوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام. کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی. ایک بات عرض کروں، یہ بات مکتے میں کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہوتا کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے. کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے. بہت سے شعر اقبال کے آئے نا، بھائی اقبال کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بمصطفیٰ بارسا خیشرا کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں دیا. امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے، نام کے ساتھ بتا یہ میرا ہی کلام ہے. اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا، اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا. ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا. وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں، شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا. ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے، غوث پاک کا ڈائریکٹ غلامی کہتے تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو. کہتے کیا بات رضا، میرے امام کس کی؟ اس چمنستان کرم کی. چمنستان نہیں، چمنستان کرم. کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم. اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا. توجہ کرے، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، یہ میری ہمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے. کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی
کس کی کا سارا کلی جس میں حسین اور حسن پھول